بعد محمد مدثر تشریف لائے اور سیرت مصطفیٰ پر اپنا بیان شروع کریں۔ محمد عاصم اسٹیج پر آ جاؤ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ میں اس بزم پر بہار میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے تمام دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی۔ ساری طاقت و قوت، دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سنساد نبی محرم کا آیا ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا، اے غیور عربوں، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین و عزت کے لیے آبرو طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کا تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، چھٹلایا ٹکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پورے طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دو نہیں کہ ہمیں مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی جس میں محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، لینے دین، سلام و کرام بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کی خلاف کرنے کا کسی کو مزہ نہ تھی، کسی کو اختیار نہ تھا۔ مسلمانوں کو شیب ابو طالب بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں بچے، برے، جوان، عورتیں سب تھی۔ خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی، قدم للکھرا رہے تھے۔ دوستو، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالات دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، اب بھی تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پہ اسرار محمد کھل چکے ہیں، گفتار محمد میں محو کر دیا ہے، لہٰذا ہم خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے پتوں اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے۔ جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچہ ماں کے گود میں تڑپنے لگا۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں مجھے بچا ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ ماں کا ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور ماں بے تحاشا اپنے سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے۔ لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے رخت جگر سے پہلے ہی مرنا چاہتی ہوں۔ لہذا ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو واقعی ہم دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکے تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنے مصائب و عالم برداشت کیے؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول ہادی بن کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت و قوت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انگلی سے اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ والا ہلاک و برباد ہو جاتا، پورا مکہ والے پر پتھر برس جاتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن
قرآن بولتا ہے, نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے, نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے, نبی غار پر ہے قرآن بولتا ہے, نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے, نبی مدینہ میں قرآن بولتا ہے, نبی مکہ میں قرآن بولتا ہے, نبی صحابہ کرام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے, نبی سجدہ میں قرآن بولتا ہے, نبی نماز میں قرآن بولتا ہے. دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عاصم بن شہروز عالم سیرت مصطفیٰ آپ کا موضوع ہے قرآن کی زبانی, اور محمد طارق انور بن سجاد عالم اسٹیج پر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, آپ بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال سے, دور ہو گئے تمام اندھیرے آپ کے جمال سے. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, خوبصورت ہے آپ کی تمام عادتیں, درود سلام ہو آپ پر اور آپ کے آل پر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گئے, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہی وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گئے. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے, سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. محترم حضرات گرامی, آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ قرآن کی زبانی. آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات پیش کروں. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے اور درود سلام حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے, جو ساقی کوثر, شافی محشر, رونق منبر, محبوب رب, آنکھوں کا سرور, اسوہ جمیل, محبوب کل, ہدی رسول, صاحب جمال, صاحب کمال, بشیر اعظم, مطیع اعظم, مخدوم اعظم, نذیر اعظم, مرشد اعظم, محبوب اعظم, محبوب مکرم, حبیب معظم, صاحب جوامع الکلم, افصح العرب والعجم, ماء عرب وعجم, سید العرب والعجم, باعث رحمت فخر مرسلان, رحمت کا سامان, ہادیہ کون مکان, مشعل رائے ہدایت, رہبر رائے طریقت, زینت بزم رسالت, منبع بحر شریعت, شافی روز قیامت, ماہیہ شرک و ضلالت, حامیہ توحید و سنت, حبیب کبریا, سرور انبیاء, سید الاولین والآخرین, احمد مجتبی, احمد مرتضی, احمد مصطفیٰ, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمکتا رنگ, تابناک چہرہ, خوبصورت ساختے کے پیکر تھے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا, تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. جب قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے انور کا ذکر ہے تو قرآن نے قد نرى تقلب وجهك في السماء کہا, اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کا ذکر ہے تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا ذکر ہے تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع مبارک کا ذکر ہے تو قرآن نے عبس وتولی کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر ہے تو قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل به کہا. اے پیغمبر آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گفتار کا ذکر آیا ہے تو قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہا, اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا کہ پیغمبر کی نگاہ نہ ہٹی اور نہ بڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے علم نشرح لك صدرک کہا. اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے علی قلبک لتکون من المنذرین کہا. اے پیغمبر تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبر میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے الذی انقض ظہرک کہا, جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہا. اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم, حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ
शहर मक्का की कसम खाता हूँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का जिक्र है तो कुरान ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा कहा। ए नबी के अहले बैतुल्लाह, तू यह चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर रखे ताकि तुम्हें खूब पाक कर दे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात यानी उम्मत मुस्लिमा की माओं का जिक्र है तो कुरान ने अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्मतुम कहा। ये नबी ईमान वालों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं और उनकी बीवियां उनकी माएँ हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अज़ीम का जिक्र है तो कुरान ने नज़ीम का और यकीनन तुम अखलाक के आला दर्जे पर हो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जिक्र है तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा का। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। गिरामी क़दर अहबाब, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न भी कामिल गए, सदाकत भी कामिल गए, अदालत भी कामिल गए, अमानत भी कामिल गए, सखावत भी कामिल है, अखलाकियात भी कामिल गए, मुआशरत भी कामिल गए और रिसालत भी कामिल गए, इबादत भी कामिल गए, सीरत भी कामिल गए। मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि चलता रहा सदियों से कलम पूरी न हुई रूदादे करम, कि चलता रहा सदियों से कलम पूरी न हुई रूदादे करम, दरियाओं का पानी सूख गया औसाफ़े नबी लिखते लिखते। अनवर बिन सज्जाद आलम, आपका मौजू है आखिरत की मंजिल। और अबू सईद बिन अब्दुल कादिर स्टेज पर आ जाए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक़ अफरोज़ और बुजुर्गान दीन और हाज़िरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज के तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है, जिसके ज़ुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत का ठाटा मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहते दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एहसास बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पत्थर मर्दा क़ुलूब के ताज़गी बख्शी। हाँ, यही वो कुरान है जिसके बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसके बरकत से इज्जत और रफ़त के शामियाने गिर गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हक़ीक़ी रज़ा नसीब हुई। यही वो कुरान है जिसके जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसका वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन बहार पैदा हुए। मुहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फुसूल समझा जाता है और इसके अल्फाज रखने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझ पढ़ना बेसुध है। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है जिसके बारे में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िला इंद आखिर आयतिन तक़रुहा। क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान की दौलत से माला माल फरमाए। नौजवान दोस्तों, यह कुरान दुनिया के सबसे बड़ी नियामत है। ये जमीन व आसमान, चांद सूरज सितारे को इस नियामत का मुकाबला नहीं कर सकते। यह कुरान रब्ब कायनात का मुक़द्दस और अज़ीम कलाम है और क्यों ना हो जबकि इसके उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल और जिस रात में नाजिल हुआ वो हजार रातों से अफजल। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि
روشن تاج پہنا جائے گا۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مرتبہ عالم کیا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ ہم سب کو قرآن کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی چند بات ختم کرتا ہوں۔ ابو سعید بن عبد القادر اسٹیج پر آئیں، آپ کا موضوع ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج۔ محمد غضنفر سعیدی اسٹیج پر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنا شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر اور ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب الجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی اور کامیابی نے ہماری قدم چومی، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلوار اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ اور عبد المطلب جیسے شجاعت کا پیکر اور آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان پیسے و سامان کل تعداد 313، سوار کے لیے 2 گھوڑے 70 اونٹ ہیں، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، بعض پیدل سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، جب مقام بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلند مقام پر کفار مکہ خیمہ ہو چکا ہے، جہاں پانی کی بھی فراوانی، بیچارے مسلمانوں کو بس اور دلی زمین پر خیمہ ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو 1 گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور ادھر عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کی سان میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا، اور آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتہ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتا ہے اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، رات میں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا تھا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ طرح طرح کی دقتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے، اور آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں کو کون سی چیز تھی کہ اس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو
کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. لیکن افسوس صد افسوس آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی مسلمان کے آبرو کا پامال کیا جا رہا ہے, کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. حضرات آج عمر تم اندلس کو نہیں جانتے, حالانکہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی. پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا. مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی, نہ صرف ہے کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کو قتل عام ہوا, عزت و آبرو کا پامال کیا گیا, ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا. میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. علینا الا البلاغ. اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. آپ کی تقریر کا موضوع ہے عظمت صحابہ. محمد مستفیض ابن محب الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم, الہی دے مجھے طرز تکلم, میری آواز کو تو روشنی دے, مجھے افکار سحلے کر عطا تو میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر احترام معزز سامعین, آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا, اے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا, ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو, خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا, حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا, تاجدار مدینہ, سرور کائنات, خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم, رسولوں کا سلسلہ ختم, اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے, یہ شریعت آخری شریعت ہے, یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تنبدھنگی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانشینوں نے دین اسلام کی خاطر قربانی پیش کی, جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن خالی ہے. یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی, عورتوں کو بیوہ, بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات, صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے در سگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا, ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائے. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں. صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے. دوستو, صحابہ پاک باز ہے, ان کے قلوب و تقوی تعرض سے لبریز ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. قرآن پاک ان کی تعریف میں رب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون, کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون, کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون, کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جیالو, صحابہ واجب الاحترام ہے, ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے.
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ مارچ 2022 بروز منگل و بدھ مدرسہ سراج العلوم انور گنج اور آنندنیا کا دوسرا 2 روزہ جلسے دستار بندی کے موقع پر محمد نور عالم کی نعت اقدس سے آپ میں جو کیف و نشاط پیدا ہو چکا ہے وہ آپ کے چہروں سے آیا ہے، آپ کی غنودگی، آپ کی پژمردگی دور ہو چکی ہے، مجلس کا رنگ بدل چکا ہے۔ عزیزی محمد نور عالم نے اپنی نعت اقدس سے ہم سامعین کے قلب و جگر میں محبت رسول کو تازہ کر دیا۔ آئیے اس تازگی کو برقرار رکھیے اور میدان شاعری سے میدان خطابت کی طرف آئیے اور عزیزی محمد کیف کی تقریر سماعت فرمائیے، جن کی تقریر کا موضوع ہے فضیلت قرآن۔ عزیزی محمد کیف ابن محمد محسن سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر آئیں، اپنی تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، اور محمد آصف ابن محمد شاہد عالم اسٹیج پر آ جائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پرنور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب و بلغائے عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطینا کل کوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ بے شک شہدائیان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے یا صادق ہے یا کاذب تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں، اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے گے اور دیکھتے گے تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا پتا چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عرفہ ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو دوسرا تعلق
नजर आता है। लौह महफूज जो एक तख्ती के जो अर्श के ऊपर गौर करिए, जो अर्श के ऊपर जिसकी रफ़ात में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी आज़मत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी अज़ीमत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी फजीलत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी उलूहियत में किसी को क्या शक हो सकता है। आला वर्फा शय के लिए आला वर्फा मकाम तजवीज़ किया गया, वो लौह महफूज है। आइए और मुताल्लिक़ इन पर नजर डालते हैं तो कुरान का तीसरा ताल्लुक नजर आता है कि लैलतुल क़द्र, इसलिए कि लौह महफूज से कुरान करीम को आसमान दुनिया पर इसी रात में लाया गया। यहाँ पर ना जिब्राइल वास्ता है, यहाँ पर ना मीकाइल वास्ता है, यहाँ पर ना इज़राइल वास्ता है, यहाँ पर ना इसराफील वास्ता है। ऐसी रात का इंतखाब किया गया इसके बारे में खुद कुरान करीम कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान करीम को ज़माने के एतबार से भी फजीलत हासिल है। ये रात रमज़ान के महीने में आती है, महीना भी मुबारक, रात भी मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको तालीमात इस्लामिया और आयत कुरानिया को अपना रहबर बनाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, इनाम ले लो बेटा, माशाअल्लाह। अगर है तो लाइए, अब भी कोई मिसाल अगर है तो लाइए, मिसले कुरान आयतें लिख कर दिखाइए। है ये दलील कि ये खुदा की किताब है ये दलील कि ये खुदा की किताब है। पहले थी लाजवाब, अब भी लाजवाब है। पहले थी लाजवाब, अब भी लाजवाब है। आइए इस तकरीर के बाद मैं पेश करूं, आप आए और अपनी तकरीर पेश करें। आपकी तकरीर का मौजू है अज़मत सहाबा। अजीजी मोहम्मद मुद्दस्सिर इब्न मोहम्मद इम्तियाज स्टेज पर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, मुझे अफ़कार सालह कर अता तू मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ बुजुर्गाने दीन और हाज़रीन जलसा, आज मैं इन अस्हाब खैर का तज़किरा करूँगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया। उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अज्र अज़ीम है। नीज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी ज़ुबान से इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक का दस्तूर रहा है कि इंसानों के हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दिन आखिरी दिन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई, जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा कर ले और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है कि इन सच्चे जानसारों ने दीन इस्लाम की खातिर वो कुर्बानी पेश की है, जिनकी नज़ीर पेश करने से आलम में इंसानियत तही दामन और खाली है। ये वह सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दे, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हजरात, सहाबाए किराम की जमात व जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाए नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई।
अल्लाहुल गुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया। सहाबा का ये मुकद्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंद कुद्दूस ने इनाम में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का मुज़्दा सुनाया। हकीकत ये है कि सहाबा इकराम दीन के सुतून है। सहाबा इकराम कुंतुम खैर उम्मतिन के बिला वास्ता मुखातब है। दोस्तों सहाबा पाक बाज है, उनके कुलूब तक़वा तहारत से लबरेज है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई। कुरान पाक उनकी तारीफ में रद्बुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबा के इकराम के एक पाँव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जयालो सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है। ये वह सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए ज़िंदगी वक्त पकड़ दी थी। ये वह सहाबा है जिन्होंने आफ़ताब हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था। ये वह सहाबा है जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। ये वह सहाबा है जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाज पर लब्बैक कहा। ये वह सहाबा है जो हक व सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। ये वह सहाबा है जो सर बकफ मुजाहिद थे। ये वह सहाबा है जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये वह सहाबा है जो मौत नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। यही वजह है कि दरबार रिसाले से उनको असहाबी का नुजुम का मुस्दा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर मजहब इस्लाम के मतवालों, आज से 1400 साल पहले ही खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी जुबान से इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामजन हो। मोहतरम हजरात, सहाबा इकराम की बुराई करना नाजायज और बातिल है। सहाबा इकराम की बुराई करना सहाबा इकराम की मुखालिफत है। मोहतरम सहाबा इकराम की अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।